دوسرا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ دجال. دجال سفیانی کے مقابلے پر پرسنالٹی ہے، سنگل پرسن نہیں ہے، پرسنالٹی ہے. لیکن اس کا جو کام ہے وہ کام ایسا ہے کہ جو لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لے گا. دجال کا جو اصل مادہ ہے، لفظ میں اگر آپ جائیں دجلہ کے دو اہم معنی ہیں. ایک اٹریکشن، اٹریکٹ کرنے والا، اٹریکٹیو، اور دوسرا دھوکے دینے والا. فریب، دھوکہ اور اٹریکشن، یہ دجلہ کے اصل معنی ہے. اب دجال جو کہ دجلہ سے فعال کے اس میں مبالغہ کے وزن پر ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ وہ شخص جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہو اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، یعنی ویری اٹریکٹیو اینڈ ویری ڈیسیٹفل، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا. یہ سب سے پہلی کوالٹی ہے دجال. دوسرا، کوئی گروہ یا کوئی قوم نہیں ہے، ایک پرسنالٹی کی شکل میں. اب پرسنالٹی کبھی فرد میں ہوتی ہے، کبھی ادارے میں ہوتی ہے. اس کا کام سازمانی ہو سکتا ہے، ادارتی ہو سکتا ہے. گروہ نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، قوم نہیں ہے. خاصیتیں کیا ہیں؟ ویری اٹریکٹیو اینڈ ویری ڈیسیٹفل. اب یہ جو کہا گیا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس سے مراد کانا آدمی مت تلاش کرے، بلکہ سنگل ڈائمینشنل یا سنگل اسکرین، دونوں سے مراد لی جا سکتی. تیسری علامت اس کی کیا بیان کی کہ یہ جس چیز پر سوار ہوگا، یعنی جس چیز پر موو کرے گا، اس میں سے میوزک، یعنی اس کا جو انسٹرومنٹ ہوگا جس سے اس نے موو کرنا ہے، لوگوں کے درمیان میں اپنا نفوذ پیدا کرنا ہے، اس انسٹرومنٹ کی خاص پہچان میوزک ہوگی. پھر کیا کرے گا؟ اس کے گدھے کا ایک قدم 1 میل کا ہوگا. تو میں نے عرض کیا اب ایسا گدھا ہم ڈھونڈتے رہیں گے تو پھر گدھے ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے. 1 میل کے قدم کا مطلب کیا ہے کہ جو انسٹرومنٹ ہے دیٹ وڈ بی ویری فاسٹ، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوگی، نفوذ کرے گا، سپیڈ زیادہ ہوگی. پھر کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ روٹیوں کا انبار ہوگا. روٹیوں کے انبار سے مراد کیا ہے کہ اٹ ول گیو یو دی سولوشنز ان یور لائف. آپ کی اکنامک لائف میں آپ کو سولوشنز دے رہا ہوگا، اور لازماً سولوشنز جب دے رہا ہوگا تو پھر اس کا سحر لوگوں کو اپنے اندر گرفتار کر لے گا، اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات. اب جب آپ ان تمام کوالٹیز کو، ان تمام پراپرٹیز کو جمع کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور کیپٹلزم ملا کر ایک ایسا سسٹم بن رہا ہے کہ جس میں دجال کی ساری صفات آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اب یہ جو ڈیجیٹل اسکرین ہے، سب سے زیادہ اٹریکٹیو اور سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز اس وقت یہی ہے. اور دھوکے کا لیول آپ کو پتا ہے، جو میں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین پہ، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے پتہ نہیں 100 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، وہ اس نے یہاں ٹیبل پہ سے یوں نیچے چھلانگ لگائی ہوتی. ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، لیکن آج بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر صرف اسی اسکرین کو دیکھنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. لوگ دیوانے ہیں، فلموں کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اٹریکشن اس کی کتنی ہے یہ اب آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اوپر سے ٹرک گزر جائے اس کو پتہ نہیں لگتا. چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کے ہاتھ میں آپ موبائل پکڑا دیں، وہ ماں کا دودھ بھول جاتا ہے، نہ اسے بھوک یاد رہتی ہے نہ پیاس. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. لہذا تاریخ میں، روایات کے اندر دجال کے سحر سے نکلنا سب سے زیادہ مشکل امر بتایا گیا، اور دجال کے سحر کو ہی آخر الزمان کا حجاب ظلمانی بتایا گیا، اور فرمایا کہ آخر دور کا حجاب ظلمانی اتنا شدید ہوگا کہ آخر الزمان کے لوگ اس حجاب کو چاک نہیں کر سکے. اب یہ جو دجال ہے، دجال کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ دجال، دیکھیں غور کیجئے گا، سفیانی کو کون کنٹرول کرے گا؟ حسینی کا لشکر.
ادھر دجال اپنی پوری قوت کے ساتھ امام کے لیے جال بچھا رہا ہوگا. تو جو روایات ناظر ہیں مطلب پر وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب حضرت کا نزول کہاں ہوگا؟ اس پر جو میں نے ابتدائی طور پر ریسرچ کی اس سے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ آپ فلسطین یا اس کے اطراف میں کہیں نازل ہوں گے. آپ کے نزول کے بعد لازم بات ہے جتنے بھی عیسائی آپ کے منتظر ہیں وہ جیسے ہی آپ کے ساتھ ملیں گے تو دجال کی جو کنسنٹریشن ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہو جائے گی. لہذا عیسائی مذہبی اصطلاحات میں دجال کو اینٹی کرائسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے. یعنی یہی جو دجال ہے اس کو اگر آپ عیسائی اور مسیحی مذہب میں جا کر تلاش کریں گے تو کس نام سے ملے گا؟ اینٹی کرائسٹ، حضرت عیسیٰ کا مخالف، حضرت عیسیٰ کا دشمن. تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ نزول کریں گے اور اعلان کریں گے تو کیا ہوگا؟ پورے کے پاس دیکھیے دجال کا جو پورا سسٹم ہے وہ سارے کا سارا فوکس ہو جائے گا کس پر؟ حضرت عیسیٰ پر. اور جب حضرت عیسیٰ کے اوپر فوکس کرے گا تو یہاں پر یمانی کا جو لشکر ہے اس کو موقع ملے گا کہ وہ مکہ کی سرزمین کو امام کے لیے ہموار کرے، اور جیسے ہی یہ زمین ہموار ہوگی امام انشاءاللہ ظہور کریں گے. حسینی اور یمانی کا لشکر خود بخود امام کے ساتھ مل کر ایک پوری طاقت کو تیار کریں گے جو دجال کے اوپر امام مل کر حضرت عیسیٰ کے ساتھ دجال کو شکست دیں گے.